سوال یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر شوہر کتنی مدت تک سیکھنے کے لیے باہر جا سکتا ہے اور دین کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ اگر شوہر ملک سے باہر کمانے کے لیے جائے اور 2 یا 3 سال کے بعد واپس آئے تو اسلام میں اس کا کیا حکم؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ شوہر کتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، بیرون ملک رہ سکتا ہے تبلیغ کے لیے یا پھر روزگار کے لیے۔ تو جواب یہ ہے کہ بیوی اگر اجازت دے 4 مہینے سے زائد رہنے کی تو پھر 4 مہینے سے زائد بھی اپنے گھر سے دور رہ سکتا ہے، اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو پھر 4 مہینے سے زائد عرصہ اپنی بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا۔ سوال ہے رضاعی بھائی سے نکاح کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک لڑکی کی رضاعی ماں ہے اور اس کا ایک بڑا بیٹا ہے جو اس لڑکی سے کافی بڑا ہے، تو کیا وہ لڑکی اس رضاعی ماں کے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے اور وہ اس عورت کا ایک لڑکا بھی ہے جو اس لڑکی سے کافی عمر میں بڑا ہے، اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ اس کا رضاعی بھائی ہے اور رضاعی بھائی سے نکاح درست نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالی وَإِخْوَانُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہارے جو رضاعی بھائی ہیں وہ بھی تم پر حرام کیے گئے ہیں، تو نکاح جائز نہیں ہے۔ سوال ہے نکاح سے پہلے ولیمہ کا حکم۔ ہمارے ہاں دستور ہے کہ شادی سے 1 دن پہلے لڑکے والوں کے یہاں مہمان آتے ہیں اور اس میں مہمانوں کے لیے کھانا بنتا ہے اور اس میں لڑکے والے محلے کے لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں کہ اب ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی مہمانوں کی دعوت کر دینا اور پھر اس کو ولیمہ کا نام دے دینا کہ بس ولیمہ ہو گیا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ ولیمہ شادی کے بعد مسنون ہے، اس سے پہلے ولیمہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی اس دعوت کو ہم ولیمہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایسے دعوت کھلانا چاہیں تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو ولیمہ کا نام دینا اور پھر ولیمہ کے نام سے اس میں شرکت کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ سوال ہے عالم کی توہین پر تجدید ایمان یا نکاح کا مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ مسئلہ ذیل میں حضرت مفتی صاحب، عالم کی توہین کس صورت میں کفر ہے؟ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی توہین کر کے کافر ہو جائے تو کیا اس کا نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا؟ اور کیا تجدید نکاح کے لیے عدت بھی گزارنی ہوگی؟ نیز کتنے دن کی عدت گزارنی ہوگی؟ اس سوال کے چند حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی عالم کی توہین کفر ہے یا نہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کفر ہے تو کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر نکاح ختم ہو گیا ہے تو کیا عدت بھی گزارنی ہوگی نیا نکاح اس عورت سے کرنے کے لیے؟ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ عالم کی توہین ہوئی ہے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ عالم کی توہین کیوں کرتا ہے، اس کے عالم ہونے کی وجہ سے، اس کے دین کے عالم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ اگر اس وجہ سے توہین کرتا ہے کہ وہ دین کا عالم ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر کسی اور دنیاوی مسئلے کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کافر جب ہو جائے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، تو جواب یہ ہے کہ ہاں، جب کافر ہو جائے گا تو نکاح بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ نیا ایمان لائے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، دوبارہ نکاح پڑھے۔ اور تیسرا حصہ کہ اگر نیا نکاح اس عورت سے کرنا بھی ہے تو اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، دوران عدت کے دنوں کے دوران ہی وہ اس سے باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتا ہے۔